بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسترخوان کا مطلب صرف جو ہے کپڑے والا نہیں ہوتا، پلاسٹک والا نہیں ہوتا۔ دسترخوان کا مطلب پورے کھانے کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانے نعمت مانگا، دسترخوان مانگا اپنی امت کے لیے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کچھ مانگتے تو یوں کہتے کہ مولا قیامت کے دن بخشش ان کی میرے حوالے کر دے۔ دسترخوان ہے، ایک دسترخوان کا ذکر آیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک بار دعا کی تھی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتار۔ دسترخوان کا مطلب صرف جو ہے کپڑے والا نہیں ہوتا، پلاسٹک والا نہیں ہوتا۔ دسترخوان کا مطلب پورے کھانے کے ساتھ، پوری نعمتوں کے ساتھ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی بچھانے والا جو سفرہ ہوتا ہے دسترخوان اتنا ہی اتارا گیا تھا، نہیں، کھانے نعمت پورے کھانوں کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کس کے لیے کی تھی؟ اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے انہوں نے کیا مانگا تھا کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار۔ اب سنیے توجہ سے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلے والے لوگوں کے لیے اور بعد والے لوگوں کے لیے وہ دن کیا ہوگا؟ عید کا ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتر جائے تو وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا اور اللہ کا محبوب آئے وہ دن عید کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دسترخوان کا اترنا عید کا دن ہے، لیکن پورے کائنات کے آقا کا آنا کیا عید کا دن نہیں ہوگا؟ 12 ربیع الاول شریف ہم سب سنی عید کا دن مناتے اسی لیے ہیں کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا کو نعمت ملی، ہاں، جس کے صدقے میں سب دسترخوان بچھے، اس کے آنے کی خوشی منانا یقیناً قرآن کے روح سے جائز ہے۔ اب سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو دسترخوان مانگا، وہ اپنی امت کے لیے انہوں نے کھانے نعمت مانگا۔ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب نبیوں نے اپنی اپنی امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مانگی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ دعا کرتے کہ مولا میری امت کو، ایمان والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے دے۔ فرعون کا بدترین ظلم تھا اس کے شدید عذاب سے، اس کے شدید ظلم سے، اے اللہ میری امت کو نجات دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کھانے نعمت مانگا، دسترخوان مانگا اپنی امت کے لیے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے کچھ مانگتے تو یوں کہتے کہ مولا قیامت کے دن بخشش ان کی میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش، میری امت کی معافی کا پروانہ میرے حوالے کر دے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اتنی بڑی چیز مانگی ہے۔ دیکھیں دسترخوان مل جاتا ہمیں بھی، حضور اگر مانگتے تو کیا ہمارے لیے نہیں ملتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا اپنی امت کے لیے اور جنت سے کھانے اترے تھے، من و سلوہ کھانا اترا تھا، وہ چیزیں وہ کھائے پیے، لیکن کیا آج کسی نے چکھ کر کے دیکھا من و سلوہ کیسا تھا؟ وہ ان کی امت پر اترا تھا۔ ان کی امت پر اترا تھا اور وہ ختم ہو گیا، لیکن جو چیز ہمیشہ کی ہے، زندگی کے بعد آخرت میں جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے وہ جنت ہے ہمارے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش اور ہماری مغفرت کے ساتھ ہمارے لیے جنت ہی مانگا ہے۔ اس آیت، اس سورہ میں، سورہ مائدہ میں ایک واقعہ ہے، خاص طور پر انسان اول کا، دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ منو نہیں ہے، جیسے آج منو ثابت کیا جا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ہے، تو منو منو یہ سب چیزیں ہمارے اس میں نہیں آئی، نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے ثابت ہے۔ سنا ہے آپ نے کہیں آدم علیہ السلام کا نام؟ میرے عزیزو، یہ ایک طرح کی سازش ہے،
منوواد کی طرف لوگوں کو دھکیلنا. ہمارے ہندوستان میں بہت پہلے ایک راج چلا ہے منوواد کا، اس کی ڈیٹیل پھر کبھی میں بتاؤں گا. وہ ایسا بدترین دور تھا کہ کم ذات کے لوگوں کو جینے کا حق ہی نہیں تھا. وہ اس طرح کہ وہ اگر کسی بڑی اونچی ذات والے کو چھو بھی دیتا تو پھر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے. مقدس کتابیں اگر کم ذات کا آدمی سن لیتا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. بہت سخت ترین چیزیں. یہ جو کاسٹزم تھا جو اس منوواد میں تھا اور ہم اس کے خلاف ہیں. بہرحال یہ منو کیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم کو کیا بحث کرنی ہے. ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کے نام بتائے ہم ان کو نبی مانتے ہیں. بات صحیح ہے. یہ گمراہی کا دور ہے، ابھی بہت زیادہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول جب دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام، تو جب وہ تشریف لائے تو ان کے بعد ان کی اولاد کا جو سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا حابیل. سب سے پہلا بیٹا حابیل. آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے روز ایک لڑکا ایک لڑکی. روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہو جاتے، 2 بچے. اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پہلے دن پیدا ہوئے حابیل اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اقلیمہ نام سے تھا. دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی. اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا. امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی. اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے. اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون تھا. میں یہاں رک کر کے تھوڑی بات بتانا چاہوں گا. آج جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ کل جو لڑکی پیدا ہو رہی، یہ دونوں بھائی بہن ہیں یا نہیں؟ ایک ہی ماں سے اور ایک ہی باپ سے. لیکن چونکہ اس وقت کوئی آبادی ہی نہیں تھی، کوئی دوسری آبادی ہی نہیں تھی. شادی ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے، نسل پیدا ہونا ہے تو انہی میں ہونا ہے. یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. اب کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ آج تم پیدا ہوئے اور 10 سال بعد تمہاری ماں سے دوسری لڑکی پیدا ہوئی تو اس سے تم نکاح کر سکتے ہو، چاہے 50 سال بعد پیدا ہو؟ نہیں. سگی بہن ہے تو اس سے نکاح حرام ہے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا محرمات عورتیں کیا ہیں. یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے ابھی ایک بہت بڑا ڈھکوسلا چل رہا ہے لوگوں میں گمراہی لانے کے لیے. ان کو شریعت سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں، وہ معرفت والے ہیں. ان کے ہاں کیا ہے، ایک چیز وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ سجدہ کرنا اپنے پیر و مرشد کو یا قبروں کو یا اولیاء کو جائز ہے. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں پتا آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا تھا نا. لیکن یہ انہیں فرق نہیں معلوم. فرشتوں کا سجدہ تھا آدم علیہ السلام کے